دینداری کو ترجیح دو۔ تو بھائی ہم کو بھی چاہیے کہ آپ جائیں تو دیکھیں دینداری ہے کہ نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں دنیا کے دستور، آپ دیکھیں کہ اس گاؤں میں کتنے سیٹ، کتنے بلڈنگ بنانے والے اور اس ہندوستان میں آئے، ان کی بلڈنگیں تو موجود ہیں لیکن جو اس میں رہتے تھے آج وہ موجود نہیں ہے، آج وہ موجود نہیں ہے۔ کتنے بادشاہ آئے، جب وہ چلتے تھے تو ہٹو بچوں کے نعرے لگتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ آپ دیکھیں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، آپ دیکھیں ان کی زندگی پاک کہ وہ جا رہے ہیں، وہ اپنے بیٹی کی جو آپ نے شادی کیا تھا وہ جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اس گھر سے آواز آ رہی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، لیکن بیٹی آپ دیکھو کہ کتنا اس کے دل میں خوف خدا تھا، اس نے کہا نہیں، عمر فاروق خلیفہ دوم کا حکم ہے، امی حضور ایسا نہ کیا جائے، جو چیز ہو وہ خالص، اس میں ملاوٹ نہ کی جائے۔ تو اس ماں نے کہا کہ یہ رات کی تنہائی ہے، یہاں کون دیکھ رہا ہے، لیکن بیٹی تڑپ اٹھی، کہا ماں خلیفہ دوم تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اتنا سنا تو آپ آئے دربار میں، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بیوہ ہے اس سے کون شادی کرے گا، اس سے کون شادی کرے گا۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، شادی کے بعد جو اس کے بطن مبارک سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ سیدنا عبدالعزیز پیدا ہوئے، اور اسلام کا اتنا بول بالا ہوا، تاریخ شاہد ہے کہ آج بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں، ان کے وصول بتائے جا رہے ہیں، مذہب اسلام خوب پھلا پھولا میرے ملت کے نوجوانوں۔ آج ضرورت ہے آپ شادی کریں تو یہ دیکھیں پرہیزگار دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے گھر آئے گی تو جب صبح سویرے مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا تو اپنے شوہر کو اٹھائے گی اور کہے گی جائیں آپ مسجد جائیں، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کو جگائے گی، ساس سسر کو جگائے گی، اور اگر کوئی کام کرے گی تو وہ سوچے گی کہ اللہ اس کے رسول کے رضا کے مطابق ہو، اس لیے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ دنیا کو بنا سب کچھ نہیں سمجھے گی۔ اور اگر اس کے برعکس آپ نے کیا، آپ دیکھیں کہ اگر وہ ناچنے والی ہوگی، ادھر ادھر ٹی وی دیکھنے والی ہوگی، تو یاد رکھیں وہ گھر ویسے ہی بالکل جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہو جائے گا، اس لیے کہ جس گھر میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس گھر میں شیاطینوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا خوش ہو، تو یہ رواج آپ دیں جو مذہب اسلام کا رواج ہے۔ آپ شادی میں کم سے کم خرچ کیا کریں، شادی ایسی ہو کہ مسجد میں پہنچ کر کے نکاح ہو جائے۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی غالباً تذکرہ کیا ہے کہ میں اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں گیا، راجستھان میں ایک جگہ ہے باسنی، ایک جگہ ہے باسنی، تو میں نے دیکھا، پوچھا کہ ایک شادی میں شرکت ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ شادی یہاں کیسے لوگ کرتے ہیں، تو وہاں کے جتنے لوگوں نے کہا تھا کہ شادی عموماً ہم لوگ اپنے خاندان میں ہی کیا کرتے ہیں، باسنی شہر میں یا کسی دوسرے گاؤں میں، تو جب شادی کا جب موقع آتا ہے تو جب ہمیں بچی پسند آ گئی، اور وہاں کا اصول یہ ہے کہ لڑکے والے بچی والے کے پاس خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بچی سے ہمیں شادی کرنی ہے۔ جب ٹائم مقرر ہو گیا تو ٹائم مقرر ہونے کے بعد میں جب وہ دن آتا ہے تو بھائی محلہ میں آواز لگا دیتے ہیں کہ چلو بھائی فلاں گھر کے وہاں بارات چلنی ہے، وہ گھر والے سب پہنچے، اور گھر والے لڑکی والے کیا کرتے ہیں، چائے پلا دیا، پانی پلا دیا، اس کے بعد مسجد میں نکاح ہوا،
پھر رخصتی ہو گئی، اپنے گھر وہ لے آئے. اب دیکھیں کتنی آسانی ہے اس میں. اور اگر کوئی، اور حالانکہ 10,000 گھر اس وقت تھے جب ہم لوگ گئے تھے، ایک سے ایک پیسے والے تھے بمبئی میں. میرے نانا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے باسنی کے، بہت بڑے پیسے والے تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ کوئی جہیز نہیں دے سکتا، بلکہ وہ سماج کے مطابق ہی وہ شادی کیا کرتے تھے. تو کتنی آسانی ہوا کرتی ہے میرے ملت کے نوجوانوں. آپ اگر مخلوق خدا پر رحم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس پر رحم کرے گا. خوشحالی کی زندگی گزرے گی اور یہاں بھی خوشحال رہیں گے. اور جب آپ جائیں گے تو آپ کی روح بھی مسکرائے گی کہ جو ہم نے جس شجر کو لگایا ہے، جس پودے کو لگایا ہے، وہ ہمارا بچہ نمازی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، 5 وقت کی نمازوں میں کہتا ہے یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے. آپ غور کریں، اپنے اس شجر کو آپ جو لگائے ہیں اسے دیندار بنائیں. اور بالخصوص چلتے چلتے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں دنیا کا جو دستور ہے، آج آپ کسی ڈاکٹر کے وہاں چلے جائیں اگر بیمار ہیں، کسی وکیل کے وہاں چلے جائیں اگر پریشان حال ہے مقدمے میں، تو حالت یہ ہوتی ہے وہ نام دیکھ کر کے بہت ہی بالکل حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میرے بھائی، اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں، اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، اور IAS بنائیں، PCS بنائیں، مولانا بنائیں، مفتی بنائیں، لیکن تعلیم ضرور دیں. آپ آدھی روٹی کھائیں لیکن یاد رکھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں. ورنہ یاد رکھیں کہ جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی، آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ بالکل مٹھی بھر ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ان کی پیش قدمی ہے. آج اگر موبائل کو اگر وہ 24 گھنٹہ اس کا انٹرنیٹ بند کر دے تو ہر آدمی تڑپ جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، وہ پریشان حال ہو جائے گا. کتنے منظم ہیں آج، وہ تعلیم سے آراستہ ہوئے، ہمارے مقدس کلام کو، قرآن مجید کو اپنا آئیڈیل بنایا، ریسرچ کیا، آج وہ بام عروج پر ہے، دنیا کی ساری چیزیں ان کے مٹھی میں ہے. آج جس کے لیے ہم پیدا ہوئے میرے ملت کے نوجوانوں، اس قرآن پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اپنے بچوں کو آپ تعلیم سے آراستہ کریں، آپ ڈاکٹر بنائیں. ورنہ یاد رکھیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہ نوجوان نسل ایک بجے پوری رات اس موبائل پر فحاشی عریانی یہ فلمیں دیکھتی ہیں. اب آپ سوچیں وہ لڑکے اور وہ گھر جنت جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا نہیں ہوگا؟ آپ پریشان حال نہیں ہوں گے؟ آپ بالکل ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ نے حدود اللہ کو توڑ دیا ہے، آپ نے مذہب اسلام کے قانون کو چیلنج کیا ہے، اپنے بچوں کو اسلامی طرز پر ڈھالا نہیں میرے ملت کے نوجوانوں. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں، اس کے بعد میں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، تو یقیناً آپ کی روح مطمئن ہوگی. آپ کے بچے جب کامیاب ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، آج وہ خدمت خلق کر رہا ہے، IAS ہے، ایک جج ہے، وہ بیٹھ کر کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو یقیناً آپ کی روح مسکرائے گی میرے ملت کے نوجوانوں. آج ضرورت ہے ہماری قوم کو ڈاکٹر کی، آج ضرورت ہے ہماری قوم کو انجینئر کی، آج ضرورت ہے ہماری قوم کو جج کی. اس لیے آج ضرورت ہے تو اس چیز کو آپ پورا کریں میرے ملت کے نوجوانوں. اور شادی کم خرچ کیا کریں، اللہ اس کے رسول کے مطابق آپ خرچ کیا کریں، تو یقیناً آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ مولا قدیر اس شادی کو جس طریقے سے ہمارے احمد علی بھائی نے رچایا بسایا ہے، عزت آبرو کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے اور فیضان حضور خطیب البراہیم کے صدقے طفیل میں باعزت رہیں، احکام شرع کے پابند رہیں، جتنے بھی شرکا رہیں حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ لیا جائے۔